نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سب تعریفیں خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے جمیع مومنین اور مومنات پر.
بعد از حمد و ثنا سامعین ذی وقار، حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے حوالے سے اور رب کی مرضی پہ راضی رہنے کے حوالے سے کچھ ابتدائی گزارشات آپ کے گوش گزار کی۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے مزید قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے مقررہ وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور ہماری زبان سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو اس کی رضا اور منشا کے مطابق ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ باقی مخلوق اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے بارے میں رب کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، باقی کو اللہ نے حکم سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنی روح خود پھونکی، اس میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اور کائنات کی سب سے اشرف اور افضل ترین مخلوق کا رتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو عطا کیا، اور اس کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ اس کائنات میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو مخلوق ہے، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیابت اور اپنے خلیفہ کے انتخاب کے طور پر انسان کا انتخاب فرمایا۔ لیکن انسان کہ جسے رب نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، عزت اور اکرام سے نوازا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور قدرت کی تخلیق کا حسین شاہکار ہے انسان۔ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ اور سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس دماغ کے ذریعے انسان دنیا کے اندر عجیب و غریب ایجادات کرتے چلا جا رہا ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے کا انسان نئی نئی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے، بنا رہا ہے، ایجادات کر رہا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کہ جسے اللہ نے عقل سے بھی نوازا ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ اللہ نے خواہشات سے بھی نوازا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اللہ نے خواہشات نہیں رکھی۔ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جو رب کہتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ان کی تخلیق میں گویا انکار والا پرزئی اللہ نے لگایا، لیکن انسان ہے کہ جسے رب نے عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، دماغ، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور کچھ اللہ نے انسان کو اختیارات بھی دیے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہیں۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہے، مجبور ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کھانے کے لیے اللہ نے معدے کا نظام بنایا ہے، انسان کا معدہ ہی ہضم کرتا ہے، جسم کا کوئی اور پارٹ جو ہے وہ ہاضمے کا کام نہیں دے سکتا۔ سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک بنائی ہے، کوئی کان سے نہیں سونگھ سکتا۔ ساری دنیا کے سائنسدان الٹے لٹک جائیں، جتنی جدید سے جدید ایجادات آ جائے، کانوں سے سونگھنے کا نہیں، کانوں سے سننے کا کام لیا جاتا رہے گا اور لیا جا رہا ہے۔ دل کا کام دھڑکنا ہے، پمپنگ کرنا ہے، جگر آپ کا خون پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں اللہ کے حکم کے مطابق دے رہی ہیں۔
آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، آپ کی رگوں میں خون چل رہا ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ کو کان سننے کی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے، آپ کا معدہ ہضم کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیارات بھی دیے ہیں۔ اس معدے کے اندر جانے والی جو خوراک ہے، اس خوراک کے بارے میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ کھانا تو منہ کے ذریعے ہے، جانا تو معدے میں، ہضم کرے گا معدہ۔ اب حلال کر کے کھاتے ہو یا حرام کر کے کھاتے ہو، اس پر اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ سنیے تو اس سے ساری بات کھل جائے گی کہ انسان کی اصل حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، انسان کے پاس کس حد تک اختیارات ہیں اور کس حد تک وہ اللہ کے ہاں بے بس ہے، مجبور ہے، کہاں جا کر اس کے اختیارات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے خاص طور پر نوازا تھا، اور یہ جو علی مشکل کشا کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی مشکل سے مشکل مسئلہ آتا تھا خلفائے راشدین کی مجلس میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل کو حل کر دیتے تھے۔ اور مشکل کشا کے ان معنی ہیں، ان معنوں میں نہیں ہے کہ جس طرح اللہ مشکل کشا ہے۔ بہرحال جو چیزوں پر فرقے اور مسلک کا رنگ چڑھ جائے نا، اس میں پھر لوگ انصاف نہیں کرتے، وہ ضد بازی میں آ کر لوگ غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ بہرحال تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا کہ انسان کتنا خود مختار ہے، کتنا با اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اپنی اٹھا لی، ہوا پہ بلند کر لی۔ اب آپ نے فرمایا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے، اگر دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا زمین پر۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی ہے، اتنا ہی انسان مختار اور اختیار رکھتا ہے اور اتنا ہی انسان مجبور ہے۔ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، دوسری نہیں اٹھا سکتے ہو، کہ دو ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے دی ہیں، اور ایک ٹانگوں والے بھی چلتے ہیں دنیا میں، لیکن دونوں ٹانگوں سے اگر تم ان کو ہوا میں اٹھانے کی کوشش کرو گے تو یہ امپاسبل ہے، ناممکن چیز ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ایک موضوع کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ یہ قرآن تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اس قرآن سے جو چاہے سیدھا راستہ حاصل کر سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو رب العالمین چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور انسان کیا ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتا، نہ آیا کوئی۔ ہر انسان اللہ کی مرضی سے دنیا میں آتا ہے، اور انسان کیا ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا۔ وہ جینا چاہتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو اس کو فرشتے آتے ہیں، روح قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہ آنا اپنی مرضی سے، نہ جانے کا سفر اپنی مرضی سے، اور درمیان میں 50-60 سال کی زندگی ہے جس میں اللہ نے ایک ٹانگ اٹھانے اور ایک ٹانگ زمین پہ رکھنے والا اختیار دیا ہوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان ایک رب کی مرضی ہے اس کائنات کے اندر، اور ایک انسان کی مرضی ہے۔ ایک رب کی خواہش ہے اور ایک انسان کی خواہش ہے۔ یاد رکھیے، آپ مالک اور خالق کی مرضی اور خواہشات سے ٹکرا کر کبھی سکھ نہیں پا سکتے، کبھی چین نہیں پا سکتے، کبھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، کبھی آپ زندگی میں خوشحالی نہیں پا سکتے۔ رب کی مرضی کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
کیوں میں نے پچھلے جمعے کے اندر یہ حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی کہ 4 چیزیں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے مادر رحم میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ خوشبخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، کب، کہاں، کیسے ملے گا، اور اس کی زندگی کتنی ہے، اور اس کی موت کہاں آئے گی. یہ ساری چیزیں اللہ پہلے طے کر دیتا ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کوشش کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. یہ صیغہ راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اس دنیا میں جو انسان کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی مرضی، اپنا حکم، اپنی انا، اپنا اختیار وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، اور جہاں رب کی مرضی سے ٹکراتا ہے وہاں آزمائشیں، مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو اس کرۂ ارض کی سب سے بہترین جماعت ہے انبیاء کے بعد، جنہیں رب نے دنیا میں کہا اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین نسل ہے، بہترین قوم ہے، اور جنہیں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. اس کی بنیاد یہ تھی کہ صحابہ کو حضور نے یہ تربیت دی تھی کہ رب کی رضا پہ راضی رہنے کا گر سیکھو، تم دنیا کے سب سے غنی، امیر اور پرسکون انسان بن جاؤ گے. کل میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاؤ، ماہر نفسیات کو چیک کرا دو. ملتان کے اندر ایک حیران کن واقعہ ہوا. باپ ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات ہے، اور بیٹی وہ بھی ڈاکٹر اور ماہر نفسیات ہے. باپ نے بیٹی کو شوٹ کیا، قتل کیا، اور پھر خودکشی کر لی. انسان حیران ہوتا ہے، جو دوسروں کی نفسیات اور امراض دور کرنے والے، وہ خود اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دواؤں کے اندر سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی رضا کے اندر ہے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. میں ایک اور بات آپ سے شیئر کر کے اپنے موضوع کو آگے لے چلوں گا. یہ گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہے. اور جی وسائل کم ہیں، غریب ہیں اس لیے لڑتے ہیں. فلانے میاں بیوی ہر وقت اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، آمدن کم ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. کچھ عرصہ قبل دنیا کے امیر ترین انسان بل گیٹس جو ہے امریکہ کا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور آپ حیران ہوں گے اس نے طلاق کے اندر اپنی بیوی کو $100 ارب دیے، $100 ارب طلاق کے نتیجے میں دیے. تو آپ سوچئے کہ اس کی اصل دولت کتنی ہوگی. $100 ارب بیوی طلاق میں لے رہی ہے، لیکن ساتھ نہیں رہ پا رہی، اس لیے کہ سکون اور اطمینان جس کی تلاش انسان کو رہتی ہے، وہ ڈالر بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتے. جو کچی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تھا. ایمان سکون دیتا ہے. چٹھے کپڑے پہننا اور امپورٹڈ پرفیوم لگانے سے، اور لوہے کی اپنے گولڈ کی چین پہننے سے، اور ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہننے سے، اور بڑی گاڑی پہ پھرنے سے سکون نہیں ملتا. ان پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے پیچھے اگر دل میں اطمینان اور سکون آتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر کامل اطمینان اور اس کی ذات پہ راضی رہنے کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے. اس لیے آج انسان ترقی کر رہا ہے، اور جو ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، مصائب بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، آج سے 30 سال پہلے اسلام آباد کے ہسپتالوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا رش آج ہے. حقیقت ہے نا جی، یہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. ہر ڈاکٹر، ہر کلینک، ہر ہسپتال. کیوں بھائی؟ صحت مند، آپ کی غذائیں اچھی ہو گئی ہے، آپ فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کی سہولت ہے. لیکن اصل میں انسان کو اطمینان اور سکون اور صحت، یہ سب کچھ رب کی رضا اور اس کے حکم سے چلنے پہ ملتا ہے.
یہ جب انسان، جیسے کوئی انسان پانی کے بہاؤ کے خلاف نہیں چل سکتا، یہ دریاؤں میں، لہروں میں ایک حد تک آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن نظام فطرت ہے، ہر پتھر، ہر تنکا، ہر چیز جس طرح پانی کا بہاؤ ہے ادھر ہی بہ کے چلی جا رہی ہے۔ کوئی دنیا کا انسان رب کی قدرت کے مخالف چل کر نہ سکون پا سکتا ہے، نہ اطمینان پا سکتا ہے، نہ عزت پا سکتا ہے، اور نہ ہی ذلت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اس پہلے حصے کا یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ فن سیکھ لیجئے، آپ دنیا کے غنی انسان ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کمال بات ہے، آپ کی ہر بات کمال ہے، حضور کی ہر حدیث کمال ہے، کیونکہ آپ کی ذات کمال ہے، آپ کی ہستی کمال ہے، آپ کا پیغام با کمال ہے، آپ کا مشن با کمال ہے، آپ اس امت کے لیے جو کچھ لائے وہ ہر چیز با کمال ہے۔ یہ ایک جملہ ہے حدیث کا، اسے سمجھیے گا اور دل کی گہرائیوں میں اسے جگہ دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیری جیب میں ہے، اس سے زیادہ اس پہ اعتماد کر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا کا غنی اور امیر ترین انسان بن جائے گا۔ ہمارے پاس تو کروڑ روپے ہوگا، 2 کروڑ ہوگا، 4 کروڑ ہوگا، لیکن رب کے پاس لا متناہی ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس 1، 1.5 کروڑ، 50 لاکھ، 10 لاکھ، 2 لاکھ جو تمہاری جیب میں ہے، اس کی بجائے جو رب کے ہاتھ میں ہے، رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اس پہ ٹرسٹ کر، اس پہ اعتماد کر، تو دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان بن جائے گا۔ کیا کمال بات رسول اللہ نے کہی۔ ہماری پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ ایک بڑا سبب انسان کا یہ ہے، 2 چیزیں خاص طور پر۔ ایک ماضی کے ساتھ جڑے رہنا، ہر وقت گلے شکوے، میرا ایسا حال تھا، میں نے زندگی ایسے اسٹرگل کی ہے، میں ایسے بھوکا رہا، میں ایسے پیاسا رہا، میں نے اتنی مشکلات کاٹی، میں نے یہ کیا۔ او بابا، وہ گزر گیا وقت، وہ گزر گیا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اس لیے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ آج اپنے حال کو تو دیکھ، آج 2 وقت کی روٹی تیرے پاس موجود ہے، تیرے دسترخوان پہ انواع اقسام کے پھل موجود ہیں، آج تجھے سر چھپانے کو ایک اچھی چھت موجود ہے، آج اللہ نے گاڑی دے دی ہے، آج اللہ نے دوست یار دے دیے، آج اللہ نے بیماری سے خوشحالی دے دی ہے۔ کیوں ماضی کو بار بار، برے ماضی کو یاد کر کے اپنے خوشحال وقت کو بھی بدتر بناتا ہے؟ تو انسان کی پریشانیوں کے ایک سبب یہ ہوتا ہے، میرے نال اے ہویا جی، میرے نال اے ہویا جی، میرے نال اے ہویا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ایک دفعہ مخاطب ہوئے، آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں، میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہوں گی، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ یہ خواتین میری آواز سن رہی ہیں، متوجہ ہوں، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو صحابیات پریشان ہوگی کہ یا رسول اللہ، عورتیں کیوں جائیں گی جہنم میں زیادہ؟ فرمایا انتن تکفرنا، کہ تم کفر کرتی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم تو مومن ہیں، ایمان لائی ہیں۔ فرمایا انتن تکفرن العشیر، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہو، ان کا کفر کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہو۔ وہ بیچارہ خاوند ساری زندگی اس کی جلد جل جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اپنی بیوی یا اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہو۔ اور یہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، وہ لاکھ پتی خاوند کی بیوی ہو، کروڑ پتی کی ہو یا 1000 والے کی، کسی ایک موقع پر خاوند کہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں اس موقع پر یہ سوٹ نہیں لے دے سکتا، یا فلاں چیز اس دفعہ نہ لو، ہاں میں تو بس اس کارے چاہیے تو میری تو کوئی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی نا جی، ساری زندگی تو مرد والا ہی کام کیتا ہے۔ جدو کوئی موقع ہونا، سارے شہر دی کڑیاں شادی پر جانا، سارے نویں سوٹ، پورا خاندان دی کڑیاں نواں سوٹ، انہیں جی مہندی پر پایا سی جی، انہیں فلانے فنکشن تے میں ان پرانا پائی دے کیسا، تو ساری زندگی میں ساری ماری چھوڑیا۔
وہ بیچارہ ساری زندگی مرد کہتا ہے میری کمر جھک گئی ہے, میری جیب خالی ہو گئی ہے, میں نے اس بندی کو خوش کرنے کے لیے کیا پاپڑ نہیں پہلے. یہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتن تکفرن العشیر, ذرا خامن کہیں کمی بیشی کر دے تو فوراً گلے شکووں کی پنڈاری کھول دیتی ہیں, میں مری گئی ہیں, میں اس گھر جا کے سکھ تکیا ہی نہیں ہے, میرے سارے نصیب سڑے سر, میرے ماں پہ تو سنال کیوں مرا بیا کی تھا. یہ انداز ہے. اس لیے یہاں یہ بات میں خواتین کے حوالے سے خاص کر کہوں گا کہ شکر کا جذبہ پیدا کرے. کل ایک آیت میں پڑھ رہا تھا مطالعے میں, بہت زبردست لگی مجھے. اللہ نے کہا فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین. قرآن کمال ہے یار. فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین, ہم نے جو دیا اسے لے اور ہمارا شکر گزار بندہ بن جا. فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین, ہم نے جو تمہیں عطا کی ہے اسے لو اور ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہ شکر کا جذبہ, اللہ اکبر. ایک اور بات جو رب کی رضا کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے, کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں, کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ نہ کریں, کمپیئر نہ کریں. میرے بھائی کے پاس کوٹھی اس نے بنا لی, میرے داد پوترے کو گڈی آ گئی ہے, انہوں نے یہ کر لیا, اس کے بچے فلاں سکول ہیں. بھائی آپ کا رزق آپ کے مقدر میں جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے, اس کا مقدر اور ہے. نہ تو اس کا مقدر کھا سکتا ہے, نہ وہ تیرا مقدر بنا سکتا ہے. تقدیری اور مقدر بنانے والا تو اللہ ہے. ہماری پریشانیوں کا ایک سبب بھی یہ ہوتا ہے. ہماری خواتین کے اندر خاص طور پر یہ مسئلہ ہے, شادی پر جائیں گی نا, یہ فوتگیوں پر بھی ہماری عورتیں جو نا دوسری کی ڈریسنگ چیک کرتی ہیں, اس کیڑا سوٹ پایا سی, کتنے ہزار لایا ہی ہے, پھر پوچھتی بھی ہے زیور کتنا, پھر آ کر خاوند سے کہنا آپ کیوں نہیں مجھے لے کر دیتے, فلاں نے اتنا زیور پہنا ہوا. بابا کیوں اپنی زندگی میں زہر گھولتے ہو؟ آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کا خاوند 50,000 کماتا ہے, فلانی کا خاوند 50 لاکھ کا مالک ہے. تو کسی سے کمپیئر مت کریں. آپ کو اللہ نے جس حال پہ رکھا ہے اس حال پہ راضی رہ جائیں, اللہ آپ کو اور دے گا, اللہ آپ کو اور دے گا. اور ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کو, آپ کی بہن کو, اچھا بچیوں کی شادیاں ہو جائیں نا تو وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک بچی کی شادی کر دی باپ نے, اس کے نصیب اچھے تھے یا سسرال اچھے تھے, مالدار تھے. دوسری کسی رشتہ دار میں گئی, اس کے وسائل کم تھے یا بے روزگار ہو گیا, تو وہ بہن اپنی بہن سے مقابلہ کرتی ہے. حالانکہ وہ اچھا کھا رہی ہوتی ہے, لیکن اس نے اس کو اپنے لیے ماڈل بنا لیا ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوٹ کروں گا, ہر بات حضور کی کمال بات ہے. فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تمہارے اندر کبھی ناشکری پیدا نہیں ہوگی. یہ بھی تو دیکھا نا کہ ہماری فیملی اور خاندان میں کتنے غریب لوگ ہیں, ہم سے کتنے کم ہیں. اس لیے یہ شکر کا جذبہ, یہ شکر کی عادت, یہ رب کی رضا پہ راضی رہنا, یہ رب کی بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے. یاد رکھیے پیسوں سے انسان کو سکون نہیں ملتا. دولت کے اندر, ان ڈالروں کے اندر, ان روپے کے اندر, ان پونڈز کے اندر, ان درہم و دینار کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں لگا ہوتا کہ جو آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. ہم نے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دکھی اور پریشان حال دیکھا ہے, خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ. خوشحالی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ بات دیتے تھے, رب سے جب آپ مانگے نا تو کثرت نہ مانگا کرے, یا اللہ میرے مال میں برکت دے دے, اے اللہ میرے مال میں برکت دے دے. یہ برکت اور کثرت کیا ہے؟ ایک آدمی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, ایک آدمی کی 15,000 تنخواہ ہے, وہ 1 لاکھ گاڑی والی اس رکھی ہے, بچے بھی اس کے ہیں سب, اس کی گاڑی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ 1,00,000 روپے سے زیادہ کا خرچہ ہو جاتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کو پیسے دے آتا ہے, اس پر کوئی کیس بن جاتا ہے, وہ پولیس والوں کو پیسے, وکیلوں کو پیسے. آپ 15,000 میں اللہ نے آپ کو بیماری سے بچایا ہوا, اللہ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچایا ہوا, اللہ نے آپ کو تھانے سے, یہ برکت ہوتی ہے. اس لیے جو مصیبتیں سامنے ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کر کے ہٹا دیتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ نے ٹال دی ہیں. تو اس لیے رب سے مانگیے, ہمیشہ مانگیے, لیکن برکت مانگیے. اللہ میرے رزق میں برکت دے دے, برکت والا مال دے دے, ہر چیز میں برکت مانگیے. بے برکتی ہم نے دیکھا ہے, کتنے دوست ایسے ہیں
جو صبح لاکھوں روپے سے گر رہے ہوتے ہیں شام کو کہتے ہیں یار سگریٹ کی ڈبی لینی ہے پیسے دے دو مجھے، پیٹرول گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے پیسے دے دو مجھے، وہ لاکھوں بانٹنے والا شام کو سب کچھ پھونک چکا ہوتا ہے، برکت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنے رزق میں برکت کی دعا کیجیے۔ پھر اللہ نوازتا ہے، اللہ دیتا ہے انسان کو، لیکن یہ جو مشکلات اور معاملات خراب ہوتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی پہنچتی ہے نا تمہیں، فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ نفس کے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے رزق سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا جو لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ دھڑلے سے خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہ شراب و کباب کی محفل نہ سجائیں تو اللہ نے لاکھوں دیے تو شاید کروڑوں ان کے مقدر میں آ جائیں، کروڑوں ہیں تو ارب پتی بن جائیں، کیونکہ گناہ رزق کو کھا جاتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ جو مصیبتیں آتی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہسپتال چلے گئے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسی تکلیف آتی ہے، بیماری گھر میں آ گئی اور کئی مہینوں کا بجٹ ایک بچے کی دوائی پہ، ایک بچے کی بیماری پہ لگ گیا، اور بعض اوقات پھر بھی صحت نہیں ملتی۔ اس لیے اس سے ٹکرانا چھوڑ دیجئے، اس کو ناراض کرنا چھوڑ دیجئے، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی غلامی قبول کی ہے۔ اے میرے بادشاہ تیرا کیا حکم ہے؟ یہ خوشی ہے تو کیسے مناؤں، یہ غم ہے تو کیسے اس کو نپٹاؤں؟ یہ اللہ سے پوچھئے، اللہ کے نبی سے پوچھئے، پھر زندگی میں مشکلات نہیں رہے گی۔ پھر ایک اور بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ، جو بندہ رب کو راضی کرنے میں لگا رہا اور رب کی رضا میں لوگ اس سے ناراض ہو گئے، یار تو بڑا مولوی بڑھنا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا یار، کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کچھ حرام بھی کھانا پڑتا ہے، حلال سے کہاں گزارا ہوتا ہے، سچ سے کہاں مال بکتا ہے، لوگ نصیحتیں کرتے ہیں، شیطان کے وکیل بنتے ہیں۔ من التمس رضا اللہ، جو رب کو راضی کرنے میں لگا رہا اور لوگ اس سے ناراض ہو گئے، برادری والے چھوڑ گئے، محلے دار چھوڑ گئے، کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے میں رب اس کے لیے کافی ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی اس کی وکالت کے لیے کافی ہے، اور جدا وکیل رب بن جائے انہوں پھر کیڑا ڈر ہے، کس دا ڈر ہے۔ اور فرمایا ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جس نے لوگوں کو راضی رکھا اور رب کو ناراض کر دیا، اللہ پھر اس بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وکلہ اللہ الی الناس، پھر لوگ اسے مطلب پورا ہونے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار میں اس بندے واسطے کہ کچھ نہیں کیتا، میں کتنیاں قربانیاں دیتیاں، میں جائز ناجائز ہر کام کیتا ہے دی یاری واسطے، اج میرے نال بے وفائی کر گیا۔ ارے ناداں، 1400 سال پہلے تیرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ یاروں کو راضی کرنے کے لیے اصل خالق اور مالک کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ دنیا کے یار چھوڑ جائیں گے اور رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اگر اس نے تو راضی رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رب کی رضا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہر حال پہ مقدم رکھے۔ برادری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، پارٹی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، دوست چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، کبھی بھی شریعت پر کمپرومائز نہ کرے۔ صحابہ یہی تھے نا، اولیاء اللہ یہی تھے نا، ولایت اسی چیز کا نام ہے نا کہ رب کی خاطر سب کو چھوڑ دینا۔ ساری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن رب کا در نہ چھوٹے، محمد مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے۔ اگر یہ گر آ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ رضا خدا اور رضا مصطفیٰ کیا چیز ہے۔ جنگ احد ہے،
اور احد کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 ہجری کے اندر جنگ احد ہوئی. 3000 کفار تھے, 1000 مسلمان تھے. 250 بیچ میں سے عبداللہ بن ابی اپنی پارٹی کے بندے راستے سے علیحدہ کر کے آ گیا. 250, 750 رہ گئے. پہلے مارکے میں مسلمانوں کو غلبہ ملا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر جنگ نے پلٹا کھایا, پاسا پلٹا, اور اس میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا خالد بن ولید نے, اور 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی افواہ اڑ گئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا, کون ہے جو دشمن سے ٹکرائے گا. ایک صحابی رسول زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. 5 صحابہ کی ٹولی لے کر رسول اللہ کے محافظ بنے, دفاع کے لیے سینے حاضر کیے. 14 زخم لگے سینے پہ, جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو خواتین اس دور کے اندر بھی جہاد میں حصہ لیتی تھی, لیکن ان کا حصہ کیا تھا کہ وہ مرہم پٹی کرتی تھی. غالباً حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی صحابیہ ہے جو کیا کہتے ہیں جی, یہ جو نرسنگ کا جنہوں نے کام کیا. مسجد نبوی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخم لگا تھا تو وہ روزانہ پٹی کرتی تھی. یہ نرسنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور صحابیات آ کر ان کو پانی پلاتی تھی. ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی لے کر زخمیوں کے پاس گئی تو ایک زخمی کے کراہنے کی آواز آئی. میں قریب پہنچی تو دیکھا, آواز سنی تو کہا کہ اللہ کے نبی پر درود و سلام ہو, میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہارا صحابی, تمہارا سپاہی آخری لمحات میں ہے. بس اس کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کر لیں. اللہ اکبر. مرن لگیاں لوگوں نے اپنے پتراں دی خواہش ہوندی ہے, میرے پوترن لے آؤ, میرے پترن لے آؤ. ہاں کمال تھے وہ لوگ, کس مٹی کے گندے ہوئے تھے کہ آخری لمحے میں اپنی اولاد کے نام کوئی پیغام نہیں ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین سے کہا کہ میرے محبوب آقا سلامت ہیں, ہاں سلامت ہیں, جائے انہیں پیغام دو کہ آپ کا غلام زیاد چاہتا ہے کہ آخری لمحے یہ جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکلے. حضور کو پیغام پہنچایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. حضور تشریف لائے, حالت نزع کی کیفیت ہے, بالکل آخری لمحات ہیں. حضور اوپر آئے اور آپ نے آ کر فرمایا زیاد آنکھیں کھولو, میں آ گیا ہوں. کس قدر خوش قسمت ہے زیاد, کس قدر خوش نصیب ہے زیاد. زیاد آنکھیں کھولو, میں آ گیا ہوں. آنکھیں کھولی, اپنی پوری توانائی جمع کر کے حضور کے چہرے پہ پڑی اور پھر اپنا جسم پوری طاقت لگا کے گھسیٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اور آخری الفاظ تھے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. رضیت باللہ ربن, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول پسند کیا. بس یہی آخری الفاظ تھے. اور حضور کے چہرے انور پہ آنکھیں ڈالی اور حضور کے چہرے کا دیدار کیا, اور یوں ہی عاشق صادق اور رب کی رضا پہ راضی رہنے والا حضور کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے جان افری کے حوالے کرتے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, کہ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ صبح و شام جو بندہ یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. جو ہم نے آیت شروع میں پڑھی تھی, اللہ نے وہاں کیا وعدہ کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. رب العالمین نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا. کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. رب العالمین
یہ پلاٹ اور مکان اور کوٹھیاں اور بنگلے تو دنیا میں بھی انسان کو عطا ہوتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا خالدین فیہا، یہ دنیا کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے، کوئی قبضہ کرنے والا بدماش تمہارے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتا ہے یا تمہیں موت آ جاتی ہے، اس پلاٹ کو تم آباد نہیں کر پاتے، میرے ہاں جو تمہیں گھر ملے گا خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے تمہیں وہ الاٹمنٹ ہو جائے گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اچھے ٹھکانے جنت میں رب دے گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور رب کی رضا ان سب چیزوں سے بڑی ہے۔ وَرِضْوَانٌ، اس جملے پر غور کیجئے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا، جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، حور و غلمان بھی مل گئے، ساری نعمتیں رب دے دی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم تمنا کرو گے، آرزو کرو گے، خواہش کرو گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو خوبصورت ٹرے لے کر تمہارے سامنے جنت کا پانی، جنت کے مشروب لے کر پھر رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی تم کال کرو گے، ڈیمانڈ کرو گے، یہ جنت کے ویٹر تمہارے دروازوں پہ لے کر حاضر کر دیں گے۔ پھر کیسی جنت؟ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، ہاں جس جنت کا ہم نے مومنوں سے وعدہ کیا، متقی اور پرہیزگاروں سے وعدہ کیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا ایک نہر ہوگی پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، رنگ بو اور ذائقہ نہیں بدلے گا۔ آج دنیا کا امپورٹڈ پانی منرل واٹر بھی لے آؤ، چند دن رکھنے کے بعد یا تو رنگ بدل جائے گا یا ذائقہ بدل جائے گا یا بو پڑ جائے گی، لیکن فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک جنت کی نہر چل رہے ہوگی صاف و شفاف پانی کی، اس پانی کو پینے سے بعد اوقات تمہیں جراثیم ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، رب کی جنت کی جو نہر چلے گی اس پانی کو پینے سے تمہارے معدوں کو شفا مل جائے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر جنت کی اس دودھ کی نہر ہوگی، لم يتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ تم دودھ نکالتے ہو، تھنوں کو دھو کر صاف کر کے زمین بھی صاف کرتے ہو، برتن بھی صاف کرتے ہو، لیکن کچھ دیر رکھنے کے بعد اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، پھول جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، او میرے جنت کے مہمانوں تمہارے لیے ایسی دودھ کی نہریں چلاؤں گا جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں تمہارے لیے شرابًا طہورا کی نہر چلا دوں گا۔ ہاں آج دنیا کے خطا کار، رب کے نافرمان جنہیں رب نے نوازا ہے، مٹکوں کے اندر، کولروں کے اندر شراب بھر بھر کے پلاتے ہیں، لیکن اس شراب میں اور اس شراب میں فرق یہ ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی وہ رب کی بنائی ہوئی۔ اس شراب کو پینے سے تمہارا عقل معاف ہو جاتا ہے، تم اول فل بکتے ہو، تمہیں ماں باپ بہن بیوی بیٹی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، یہ شراب پی کر تمہاری صحت برباد ہو جاتی ہے۔ اس شراب کا عالم یہ ہوگا کہ ختامہ مسک، اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی، جیسے ہی ڈھکن کھولو گے ناک کو بدبو نہیں خوشبو سے تمہارا سارا ماحول معطر ہو جائے گا۔ اس شراب کو جو پیے گا وہ ایمان کی لذت پالے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھی نہر خالص شہد کی ہوگی۔ آج تم شہد اتارتے ہو، مکھی کا زہر کے بھی کچھ اثرات، چھٹے کے بھی کچھ اثرات، صفائی نہیں ہوتی، لیکن رب العالمین وہاں تمہارے لیے 4 نہریں، یاد آگے جی، پانی صاف شفاف، نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ ذائقہ بدلے گا،
صاف شفاف دودھ کی نہر، صاف شفاف شرابن طہورا کی نہر، اور صاف اور شفاف شہد کی نہر، اللہ یہ ساری نعمتیں دے دے گا۔ کسی موقع پر انشاءاللہ جنت کے بارے میں تفصیلی بیان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ورضوان من اللہ اکبر، ایتھے میں آ رہا ہے اس گلتے اللہ دی رضا سب تو وڈی شے ہے۔ وہ جو پچھلے جمعے میں نے بات کہی تھا، جے رب راضی تے سارا جگ راضی، ساری دنیا بگڑ جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر دنیا والے کچھ بگاڑ سکتے تو ابراہیم کو آگ کے اندر مار دیتے، اگر دنیا والے کچھ بگاڑ سکتے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا تھا، دریائے نیل میں موسیٰ غرق ہو جاتا، لیکن موسیٰ بچ گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اگر دنیا والے کچھ کر سکتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں موت کے منہ میں چلے جاتے۔ مارنے والے سے بچانے والا بہت طاقتور ہے۔ ہاں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دعا میں یہ کہا اللہ تو میرے تو راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ دعا مانگا کرے، کمال دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا، حضور دعا مانگتا تھے یا اللہ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، تو مجھ سے راضی رہے، یہ ساری دنیا بھی خفا ہو جائے، اگر تو راضی ہے تو مولا مجھے کسی کا کوئی غم نہیں ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی تیری ناراضگی ہو جائے تو میں کسی کام کا نہیں ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے، حور و غلمان کے تذکرے، 4 خوبصورت نہروں کے تذکرے۔ اب بات ختم کر رہا ہوں۔ رب العالمین اہل جنت سے پھر مخاطب ہوگا، او جنتیوں بتاؤ ہن راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ اب کیوں نہ راضی ہوں گے، ہمیں تو نے اتنا نوازا، اتنا عطا کر دیا کہ دنیا کے دکھ اور غم ہم بھول گئے، نہ ہمیں دنیا کے کوئی زخم یاد ہے، نہ کوئی بھوک اور افلاس یاد ہے۔ اللہ اس جنت کی نعمت، اب اس کے بعد اللہ ہم بڑے خوش ہیں، تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا شکر ہے۔ رب العالمین پھر سامنے آئے گا، اپنا دیدار کروائے گا اہل جنت کو، اور پھر فرمائے گا اہل جنت اب اس سے بڑی چیز تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اہل جنت کہیں گے اللہ اور کیڑی چیز ہے، سب کچھ تو مل گیا، اور کیڑی چیز ہے؟ پھر اب کہے گا او جنتیو اب خوش ہو جاؤ، اب راضی ہو جاؤ، اب پرسکون ہو جاؤ۔ ورضوان من اللہ اکبر، ان ساری نعمتوں کے بعد میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تمہیں اپنی رضا عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں، یہ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی نعمت جنت کے لیے یہ ہوگی۔ اے بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہوئے نا صاحب کول، تے صاحب کپڑے بھی دے وے، جتیاں بھی دے وے، کوئی بونس بھی دے دے، ساریاں گلاں، تے صاحب پوچھے بھئی عبداللہ عبد الرحمان ہوں خوش ہے نا؟ صاحب ہوں اور کیڑی گل رہ گئی ہے، تسا میرے تے اتنی نیکی؟ پھر صاحب اگر آکھے دے کہ یار عبداللہ تیرے تو میں بڑا خوش ہاں، بندہ کہندا صاحب بڑا کوئی تسا لتا نہیں دی، اے تسا گل کہی نا یہ ساری گلاں نال کیوں کہ تسی میرے تے خوش ہو تے جوتیاں تے کپڑے تے سارمی چیز ہے۔ تو رب کہتا ہے جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد جنتی کہتے ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہے گا ورضوان من اللہ اکبر، او میرے جنتیوں مبارک ہوئے، میں تم پر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق دے۔ یہ گر اپنے اندر اپنا ہے، جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، دکھوں سے بچ جائیں گے، سکھوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔